نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدقه المولانا کریم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ثبتنا عند الموت لا الہ الا اللہ اللهم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جس طرح ہم نے گزشتہ ہفتے جمعہ اور نماز کا ذکر کیا تھا، اس کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کچھ حوالے پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز جو تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے سورہ جمعہ سے کہ اے جو ایمان لا چکے ہو، یا ایھا الذین اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعے کے دن تم اذان سنو تو اللہ کی گھر کی طرف دوڑو، اپنے سارے کاروبار چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت کے لیے رجوع ہو جاؤ۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اب جس کو شعور اس بات کا نہ ہو، یہ احکام ایمان والے کے لیے اللہ نے دو طرح سے مخاطب فرمایا ہے اپنے کلام سے، یا ایھا الذین آمنوا یا پھر یا ایھا الناس، ساری مخلوق کے، انسانیت کے لیے، لیکن ایمان والے کے لیے جو اللہ خصوصاً مخاطب فرما رہا ہے اس آیت سے، اور اس میں وضاحت بھی کر رہا ہے اگرچہ تم جانتے ہو۔ ابھی ابتدائی دور اسلام ہے اور یہاں کے جو مثال دے سکتا ہوں، جو پہلے مسلمان اس سرزمین پہ صرف اللہ سے ہٹ کے کسی کو نہیں جانتے، پہلے مسلمان جو ملک شہباز کے استاد محترم، اللہ نے ان کو ایک ایسی عمر میں ہدایت دی تھی، بس وہ ایک ہی ہدایت تھی، لا الہ الا اللہ۔ ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شعور نہیں، کلمہ شہادہ پڑھے لیکن باشعور نہیں۔ ان کی اولاد میں وارث الدین محمد، جس سے میرا ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے، ولا پاک کی مدد، ان کی جب تدفین، ان کا جب انتقال ہوا، اتنا بڑا جنازہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور ان کی وصیت دیکھیں، اللہ ڈوگر صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، بانی ولا پارک، مسجد و مدرسہ اور اسکول، دنیاوی اسکول بھی انہوں نے قائم کیا۔ پہلا آپ کی وصیت تھی کہ وہ میرا صلاۃ الجنازہ ڈوگر صاحب پڑھا ہے۔ حالانکہ وارث الدین محمد کے لیے دوسرے کئی
نیشنل لیول کے مسلمان بھی آ سکتے تھے پڑھانے کے لیے، خواہش مند. محمد علی قلعے سے لے کر زیتونہ یونیورسٹی کے حمزہ یوسف تک آ سکتے تھے، لیکن انہوں نے منتخب فرمایا تھا کہ اگرچہ میرا جنازہ پڑھے تو آپ اگرچہ ہو تو آپ ہی پڑھا. تو یہ جو شعور ان کے والد نہیں پائے، تو وارث الدین محمد صاحب ایک مرتبہ کہا کرتے تھے جب بھی ہم جیسے مسلمانوں سے ملاقات کرتے، ان دنوں میں کلین شیف ہوا کرتے، جاب تھی اور ینگ تھے، شعور تھا، اہمیت کا اندازہ تھا، لیکن آپ فرماتے تھے کہ یو مسلم بائی چانس، آپ تو بس اتفاق سے مسلمان ہوں، بائی چانس، قسمت سے، کیونکہ آپ کے ماں باپ و اجداد مسلمان تھے، یہ آپ کے ورثے میں آیا. اور کہتے تھے I'm Muslim by choice. میرے والد کو بس صرف اللہ کے بارے میں پتا تھا اور انہوں نے اللہ پہ ایمان لا لیا. ان کو اتنی اذیتیں تکالیف دی گئی، انہیں مینٹل ٹارچر کیا گیا کہ یہ ذہنی طور پہ خراب ہو گیا ہے، ذہن ان کا پاگل ہو گئے ہیں، اس طرح کی، اس لیے ایسی گفتگو کر رہے ہیں. لیکن وہ کہتے تھے لیکن جو تعلیم ان کی اولاد یعنی ہم کو ملی ہے، وہ اب ہم مسلمان بائی چوائس ہے، ہماری اپنی پسند سے مسلمان ہیں. وہ بڑا اچھا سبق دیتے تھے برے صغیر کے مسلمانوں کو، جس میں میں بھی ہوں. بولتے تھے کہ how often you shave your beard، کتنے عرصے میں آپ اپنی داڑھی مونڈتے ہو، کاٹتے ہو، شیو کرتے ہو. تو میں نے بڑا کھلا جواب دیا ہے کہ whenever I feel like it, when I need it. وہ کہنے لگے do you know that you kill your sunnah every morning or every other day؟ اللہ اکبر. ایسی اترتے ہیں الفاظ، ایسے دل میں اترے الفاظ. اس دن کے بعد سے میں نے کبھی بھی شیو نہیں کیا. اللہ کس سے کہلوا رہا ہے؟ جس کا ایک جنریشن صرف اسلام میں داخل ہوا ہے، اس سے ہدایت بھیج رہا ہے. جو مسلمان اپنے آپ کو دادا پردادا یعنی کتنے 1400 سال سے کلیم کر رہا ہے. آپ روز صبح سنت کا قتل کرتے ہو، پھر آپ کلیم بھی کرتے ہو کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہو، آپ اور اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آئے. ہر رسول کسی نے بھی اپنی داڑھی نہیں کاٹی، ہر رسول آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. دماغ کی رگیں کھل جاتی ہے، کچھ واقعہ یاد آ گیا، عنوان سے ہٹ رہا ہوں. تو اس عنوان کو مکمل ہی کر لیتا ہوں. تو کہنے لگے کہ فالو تو کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول کو، لیکن روز صبح یا ایک دن آڑ یا اپنی سہولت سے سنت کا قتل تو کرتے ہو. یہ جو فیشل ہیئر ہے نا،
کہتے تھے there is a reason that Allah subhanahu wa ta'ala blessed us. اللہ نے ہمیں جو چہرے پہ جو بال رکھے ہیں مرد کے لیے، خواتین کے لیے نہیں رکھے. خواتین کو سنگار یا تیار ہونے کے لیے اجازت دی گئی ہے، مرد کو نہیں دی گئی. مرد کا زیور ہی داڑھی اور لباس ہے. اچھا، اس میں ایک عموماً غلطی ہوتی ہے. صرف ایک ہی حدیث میں نے سنی ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ہم جیسے داڑھی بڑھاتے ہیں، ہم یہ غور نہیں کرتے بعض مرتبے یہ جو بال ہوتے ہیں اسے عربی میں انفوخا کہتے ہیں. تو امام حسن اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بال کو کبھی چھیتے نہیں تھے. تو آپ سے دریافت کیا گیا کہ یہ بال آپ کے، دوسرے بال آپ کے جس پہ آپ مہندی لگاتے ہیں اس زمانے میں، اس بال کو آپ کبھی بھی رنگ نہیں کرتے. تو آپ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سم میں پہلے بال سفید ہوئے ہیں وہ انفخا کے. اچھا، بڑا عجیب، بر صغیر کے علماء اور علماء حق اور اس میں جو اجماع ہے اس کی بڑی پیاری وضاحت کی ہے اس انفخا کی. ہم دیسی جو ہمارا اپنا ایک، اس کو انفخا کی جگہ ہم اسے امام کہتے ہیں. اگرچہ آپ غور فرماؤ، اس بال کو امام کہتے ہیں. اس کی مثال ہمارے ذہن کو کھولنے کے لیے ایسی دی گئی ہے جیسے کہ باجماعت ہم نماز پڑھتے ہیں، بغیر امام کے جماعت نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اسی طرح اس بغیر امام کے داڑھی کا شعور نہیں. بعض لوگ یہ سارا اکھاڑ دیتے ہیں جب تک کہ ان کو نہیں جانتے. ہو سکتا اللہ معاف فرمائے. دیکھیے، جو فیوز و برکات ہے وہ داڑھی کے پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں. ہم کووڈ-19 میں اس کے فوائد سنیں کہ جو داڑھیاں رکھتے ہیں یہ جراثیم پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ وجوہات ہے کہ اللہ نے مرد کے چہرے پہ یہ بال جو رکھے ہیں ہر چیز کا ایک ریزن ہے. دنیا میں آنے سے ہر چیز کا جو ہم عمل کرتے ہیں، ہمارے جسم کے ساتھ جو بھی ہمارے فوائد ہیں، بال سے لے کر ناخن ٹوز تک. جمعے میں لاسٹ جمعہ میں نے فیس بک پہ کلپ دی ہے کہ سجدے کا اصول. اگرچہ آپ اپنے ٹوز کو زمین میں نماز کے دوران میں دھسا دو، خصوصاً سجدے کے دوران میں اس کو پش کرو زمین میں، آپ کی اسپائن یعنی ریڑھ کی ہڈی کا درد، سر کا درد، مائیگرین جسم اور بلڈ پریشر، تین کا علاج ہے. کشمیر کے ایک عالم ڈاکٹر، ان کا بڑا ہی پیارا کلپ ہے اس سجدے پہ. انہوں نے سجدہ کر کے وہ بتایا ہے کہ یہ فوائد ہیں جسم کے ایک ایک حصے. تو اب
اس دور میں ریسرچ ہوا ہے کہ سجدہ کتنا امپورٹنٹ ہے. فرسٹریشن، اختلاف سجدے کا ہی ہے ابلیس کو. تو ہماری جو نمازیں ہر چیز اسی پہ منحصر ہے. لاسٹ ویک میں نے ذکر بھی فرمایا تھا، اور جو آج جو تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، بڑی ہی عام روزمرہ میں ہم سورہ جمعے کے دن کسی کیفیت میں جو ہے سورہ کہف یا سورہ جمعہ کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہماری نمازوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب بھی تم جمعے کی اذان سنو تو مسجد کی طرف دوڑو، اپنے کاروبار ختم کرو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے. سوال وہی ہے اگر تم جانتے ہو. اب جس نے جان لیا اس کے لیے لازم ہے. لاسٹ ویک میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو جمعہ ہے عید المومنین، اس کی حدیث میں نے انکلوڈ نہیں کی تھی. آج انشاءاللہ اس گفتگو میں اس حدیث کو واضح طور پہ رکھتا ہوں. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جمعتی من الجمعہ معاشر المسلمین ان ھذا یوم جعل له اللہ لکم عیدا فاغتسلوا علیکم بالسواک. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن جو مسلمین جماعت ہے ان کو بتایا کہ یہ دن تمہاری عید والا دن ہے. تو اپنے آپ کو متطہر فرماؤ، غسل کرو، اور سواک کا حکم دیا ہے. انشاءاللہ سواک پہ ایک ٹوٹل بیان انشاءاللہ تعالی آنے والے جمعوں میں کمپلیٹ مسواک پہ ایک بیان اس پہ ہی رکھتے ہیں. اس کی وجوہات یہ ہے کہ میں حافظ صاحب کو ایک دوا کی شیشی رکھا ہوں آفس میں، جو اس میں دوا ہے. اگرچہ کسی کو ہارٹ اٹیک آ جائے تو کام یہ ہے کہ زبان کے نیچے رکھ دی جائے. سواک پہ پورا میں بیان کرنا چاہتا ہوں ایک جمعے کا، صرف اس کے فوائد. ایک گولی جو بالکل کلونجی کے سائز سے تھوڑی بڑی، وہ زبان کے نیچے جاتی ہے. آپ ہارٹ اٹیک کے دوران میں بھی ہو تو وہ اثر کرتی ہے وہاں سے آپ کی قلب تک. سواک کا بیان اس لیے مسواک کا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسواک کے فوائد ہی بھول گئے. ہم صبح اٹھتے ہی ٹوتھ پیسٹ منہ میں لے لیتے. اب ٹوتھ پیسٹ کے انگریڈینٹس کا پتہ چلے، اس گولی جو آپ کے ہارٹ اٹیک کو پریونٹ کر رہی ہے، یہ پیسٹ کتنا نقصان دہ کر رہا ہے. اگرچہ آپ اس کا اندازہ بھی لگائیں، ساری زندگی جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا سبب کینسر بتایا گیا ہے. اور ہم کبھی اتنا کینسر کبھی سنتے ہی نہیں. ہر 2-4 لوگوں میں اگرچہ بیماری سنتے ہیں تو کینسر کی اطلاع آتی ہے. تو یہ جو جمعے کا دن ہے وہ ہمارے لیے عید کا دن بتایا گیا ہے. اس حوالے سے
ایک حدیث اس میں شامل کرنا چاہوں گا. ابو لبابہ ابن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے کہ جمعہ ایک سارے دنوں کا سردار ہے. جمعہ اور یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بہتر بتایا گیا. ہم تیاری تو عید الفطر کی اتنی زور شور سے کرتے ہیں جبکہ صرف واجب ہے. جمعہ فرض ہے، آج کی عید کا دن ہے. احادیث موجود ہے ابن ماجہ کی ہے، اس کے باوجود ہم اختلافی رائے رکھتے ہیں آپس میں کہ شیطان ہم کو ورغلاتا ہے. تو جمعے کی جتنی تیاری ہم کر سکتے ہیں ہم اتنی تیاری کرنا چاہیے. بہتر سے بہتر خوشبو لگائی جائے، بہترین ملبوسات پہنی جائے. اچھا، اس حوالے سے ہم لاسٹ منٹ پہ جو ہے مساجد میں انٹر ہوتے ہیں جبکہ وقت جو ہے ایک دم کم ہوتا ہے. اس حوالے سے ابو ہریرہ کی ہی حدیث ہے، جب جمعہ آتا ہے اور اللہ کے طرف سے جو فرشتے نافذ ہوتے ہیں وہ مسجد کے ڈور پر آگے ٹھہرتے ہیں رجسٹر کے ساتھ، اور جتنے لوگ انٹر ہوتے ہیں حسب معمول ان کے نام درج کیے جاتے ہیں. جب امام کا بیان شروع ہوتا ہے یا خطیب کا بیان شروع ہوتا ہے وہ اپنے رجسٹر بند کر نکل جاتے ہیں. تو گویا اگرچہ ہم ان چیزوں کو اوائڈ کر رہے ہیں تو ہمارا جمعے میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ ظہر کے جو 4 رکعت ہوتے ہیں ہم صرف جمعے کے 2 رکعت ادا کرتے ہیں. جو 4 رکعت سنت موقدہ پڑھتے ہیں ہم آ کر، اس کی مثال تہجد کے 4 رکعت کے برابر دی گئی ہے. آپشنل ہے، لیکن جو فرد جمعہ ہے، جمعے کا آپ کو جاننا بے حد ضروری ہے، آنا بے حد ضروری ہے. آپ کی جو اوقات ہے، آپ کے جو کاروبار ہے، یہ سب کو چھوڑ کر آنا ہے. اللہ ہم سب کو اس پہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Choose a topic today since we continue Friday. I did not mention last week the hadith that clearly says a Jummah is the Eid for Mu'min. And I choose a topic also from today, from Surah Jummah. When you hear the adhan, Ya ayyuhallazina amanu, people who already brought Iman, when you hear the adhan for Jummah, run towards the masajid in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is the best way. If you knew it, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Reminder is for mu'min. That's why we remind ourselves and everyone every Friday. What is the importance of Jummah? Because Jummah, Allah subhanahu wa ta'ala says from Tabrani that Jummah is the Eid for mu'mineen. And also Jummah is better than Eid al-Adha
and Eid al-Fitr. Abu Lubaba ibn Abdul Mundir radiyallahu ta'ala anhu narrated. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, and this is from Ibn Majah, that Jummah is better than Eid al-Adha and Eid al-Fitr. We get ready, we go on time for Eid Salat, which is wajib, is not fard. In Jummah, we come at the last minute. Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu says, Allah subhanahu wa ta'ala appoints angel at the door, not inside. And they record everything in a register. Who's coming, what time is coming. So the earlier come, he get the reward of sacrificing camel, then cow, then goat, then hen, then egg. So your darajat is going down and down and down. Inshallah, we'll continue this topic because of the time frame. But it's very important. And one of the waqia that reminds me, one of the first Muslim in America, he knew only Allah subhanahu wa ta'ala. And he was tortured so bad because the authorities was trying to prove that he's mentally disturbed. And he died. And I happened to meet one of his sons, Warisuddin Muhammad. That was Elijah Muhammad, first Muslim on this earth. Allah subhanahu wa ta'ala gave him hidayah. And he knew only La ilaha illallah. He did took the shahada, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. But he don't know the meaning, he don't have a knowledge of it. So I happened to see Warisuddin Muhammad once, few times. But once he always communicate people from Southeast Asia or Middle East. And he learned everything. So he used to call us, you Muslim by chance. Because your father, your grandfather Muslim, you become Muslim. He used to say, I'm Muslim by choice. My father knew only Allah subhanahu wa ta'ala. But we learned everything. When he died, I see the biggest janaza on this earth in Villa Park. And he appointed one of our brother elder, Dogar Sahab, Rahimullah. May Allah subhanahu wa ta'ala give him a best place in Jannah also. He created the first worldly school, Arabic school and masjid in Villa Park. So Warisuddin Muhammad had a will that his Salat al-Janaza will be led by Dogar Sahab, alayhi rahmah. Subhanallah, see how Allah subhanahu wa ta'ala, if you do good work, Allah subhanahu wa ta'ala will elevate you. He died while he's walking and coming to the masjid. All his life, whenever I go Villa Park, I see him in the first saf, in the first row. Dogar alayhi rahmah. And when I interact with Warisuddin Muhammad, I used to be clean shaved. It's so much time now. And he asked me one time, did you kill this sunnah every day? Means you shave every morning, every day. And I say, yeah, almost every day or whenever I feel like it. He says, do you realize you're killing one sunnah every day? You know, that touches my heart.
Allah subhanahu wa ta'ala giving a hidayah from a Muslim who embraces Islam to a Muslim whose generations are Muslim. So the reminder is for وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Reminder is for mu'min, it's not for non-Muslim. And from that day, I never shaved. I started growing my beard. And there is a reason behind this. Allah subhanahu wa ta'ala have this facial hair on your face for a reason. And every prophet grow their beard, from Adam alayhi salam to Khatam al-Nabi. And our recognition outside, by your appearance. And one more thing I wanna, since I'm talking about this, there is a hair right below your lower lip. It's called anfukha. This one, anfukha. It's one hadith from Sayyidina Umar and Imam Hassan radiallahu ta'ala anhu. They never touched this part. And someone asked, you're doing all the henna and coloring beard except this portion of it. In French it's called pouch, mouch, little beard in English, but anfukha is the Arabic word. And the ulama of Bar Sabir, all the ulama of Hanafi, they gave this name as an imam to understand. What is the imam position? Can we do salat fard without imam in Jama'at? No. So this imam is that important. If you don't have an imam, anfukha, in your beard, you have no beard. Your appearance will recognize out there if you're Muslim or non-Muslim. One of the religion called Sikh, they wear turban just like us from India. They have beards. After 9/11, he got shot. He died because he looks like Muslim. That also touches my heart. The guy died without having identification. If you die as a Muslim, as a shahada, and the shahada have the levels. So all these things as a moment, our du'as will be accepted, our salats will be accepted in higher rewards if we can fulfill all these requirements. If we cover ourselves properly, like we cover on the Eid, that is wajib, it's not fard. But we buy the clothes, we wear the best clothes, we pick up the caps, night topi. We have to do a same way in every Jummah. Because Jummah is the leader of all the days of 365. May Allah subhanahu wa ta'ala give us a hidayah to follow this beautiful Quran and Sunnah. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.